بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائز ناجائز اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے اپنے خوابوں کو قربان مت کریں، کیونکہ بات جب ان کی اولاد کی آئے گی تو ہر چیز جائز ہو جائے گی۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتبار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ جب آپ اپنے جذبات کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں تو لوگ اکثر آپ کی انہی جذباتی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے وقت سے پہلے اپنے دل کے گرد کی ایک ایسی دیوار بنانا ضروری ہے جسے کوئی پار نہ کر سکے۔ وفا ہونی چاہیے۔ انسان میں جوانی اور حسن تو ایک دن ڈھل ہی جاتا ہے۔ اگر خیرات علانیہ کرو تو وہ بھی نیکی ہے، لیکن اگر اسے خاموشی سے ضرورت مندوں تک پہنچاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایسا صدقہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور اللہ تمہارے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ دل کو دکھانے والوں سے اب کوئی گلہ نہیں کرنا۔ کون کتنا مخلص ہے یہ سب میرے رب کو پتہ ہے۔ ہم نے تو بس ہر حال میں شکر کرنا سیکھ لیا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس نے بہترین لکھا ہے۔ بے شک بہت احتیاط کیجئے، آپ کے بچے نصیحت کو نہیں، آپ کے کردار کو اپنائیں گے۔ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑی حقیقت ہے تو وہ صرف بھوک ہے، 2 وقت کی روٹی کی بھوک۔ یہاں صرف محنت کافی نہیں ہوتی، اکثر اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے۔ مجھے خدا کے بعد اگر کسی سے ڈر لگتا ہے تو وہ ہے اس شخص سے جس کے دل میں خدا کا ڈر نہ ہو۔ انسان کے بدترین وقتوں میں سے سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ ہم صرف ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو ہمیں پسند آئے، مگر ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان ان فیصلوں پر بھی اپنے رب پر شکر کرتا ہے جنہیں وہ اس وقت سمجھ نہیں پاتا۔ کئی بار جو چیز ہمیں نقصان لگتی ہے، وقت گزرنے کے بعد وہی ہماری حفاظت بن جاتی ہے، اور جو دعا قبول نہ ہوئی ہو شاید اس کے بدلے اللہ نے ہمیں کوئی بہتر راستہ لکھ دیا ہو۔ نیند اب پہلے جیسی کہاں رہی جس میں خواب آتے تھے، اب تو تھکاوٹ سلاتی ہے اور ذمہ داریاں اٹھاتی ہے۔ اپنے رب سے اتنا اعلیٰ گمان رکھیں کہ اگر آپ کو بہتر نہیں مل رہا ہے تو آپ کو یہ یقین ہو میرا اللہ مجھے بہترین سے نوازے گا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ عورت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں نم کر کے فرمایا تھا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسلام میں عورت کو شہزادی قرار دیا ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں کچھ عطا کیا ہے تو اس پر غرور نہ کرو، کیونکہ جو دینے پر قادر ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر رزق صرف عقل، تدبیر اور محنت کا نتیجہ ہوتا تو ہر قابل شخص خوشحال ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رزق اللہ کی رحمت اور عطا سے ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے روز محشر اللہ کسی مزدور کے پسینے کو عبادت قرار دے دے، اور عین ممکن ہے ہماری عبادتوں کو محض دنیا کی کمائی کی مشقت لکھ دیا جائے۔ جب تک اپنی بخشش کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ بے شک حضرت علی نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ سچے الفاظ صحیح وقتوں پر جب دلوں کے وہم ختم ہوتے ہیں تو زندگی آسان لگنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کرتا ہے کل بروز قیامت وہ حصہ اس کے لیے گواہی دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، مگر مضبوط لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ بس ہمت رکھو اور چلتے رہو، جو آج صبر کر رہا ہے کل وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے سامنے ہر انسان کو جھکنا چاہیے، کیونکہ وہی سب کا خالق اور رازق ہے۔
میں نے اپنے اللہ کو ہر مشکل میں بہت قریب پایا ہے۔ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ مرد مومن کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے۔ اگر اس کی یہ ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہے اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں، ان لوگوں سے فاصلہ رکھیں جو آپ کے منہ پر تو بہت اچھے بنتے ہیں لیکن پیٹھ پیچھے ان کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ لوگ اچھائی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ان پر بالکل عمل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے۔ بے شک کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہو۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تو عزت ملی۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ اپنی پسند کو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، بے شک جو دل میں خیال ڈال سکتا ہے وہ نصیب میں بھی لکھ دے گا۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز سکون ہے جو صرف ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے بالکل مفت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان سے ہوتا ہے اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہوتی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ یہ کتنا خوفناک ہے کہ آپ کسی کے مرجھا جانے کے خوف سے اس میں اپنی ذات کے تمام رنگ بھر دیں اور بدلے میں وہ آپ کی چمک نگل جائے۔ انسانی نفسیات کا ایک کڑوا اصول یہ ہے کہ ہماری اداسی اور مایوسی کی سب سے بڑی وجہ ہماری دوسروں سے وابستہ کی گئی حد سے زیادہ توقعات ہوتی ہے۔ ہم خود تو مخلص ہوتے ہیں اور سامنے والے سے بھی اسی مخلصانہ رویہ کی امید لگا بیٹھتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جب تک آپ اپنے اندر کے اندھیروں کو نہیں سمجھیں گے آپ بہتر زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ جب یہ آپ کی زندگی کو کنٹرول کرے گی یا آپ کے حالات پر اثر انداز ہوں گے تو آپ اسے محض قسمت کا لکھا سمجھ کر خود کو ان حالات کے حوالے کر دیں گے۔ اپنے پریشانیوں کا جائزہ لیں اور جلد سے جلد ان کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ ہر چیز کو دل کا روگ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں خدا کی محبت نہیں سکھائی گئی، ہمیں فقط جنت کی لمبائی اور دوزخ کی گہرائی بتائی گئی۔ جن کے لیے آپ مگرمچھوں سے لڑ جاتے ہیں وہ ایک گندی مچھلی ملنے پر آپ سے بغاوت کر جاتے ہیں۔ یہاں نہ حالات کا بھروسہ ہے نہ زندگی کا۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ خود پر یقین لازم ہے، استقامت رکھو اور سب سے بڑھ کر کے خود پر یقین یہ مان لو کہ تم کسی خاص مقصد کے لیے بنے ہو اور پھر اس مقصد کو ہر قیمت پر حاصل کرو۔ جو خود پر یقین رکھتا ہے وہ راستہ بنا لیتا ہے۔ ہر دن ایک نیا موقع ہے اپنی کہانی بہتر لکھنے کا، کل کی غلطی آج کی ہمت نہ چھینے۔ انسان کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ بولنا چھوڑ دے یا دنیا چھوڑ دے۔ زندگی میں کچھ راستے دیر سے منزل تک پہنچاتے ہیں مگر وہ آپ کو ایسا انسان بنا دیتے ہیں جو منزل کو سنبھال سکے۔ جلدی کے بجائے مضبوط بننے پر توجہ دیں، کامیابی خود راستہ تلاش کر لے گی۔ شوہر کی اہمیت کو بیان کرنا مشکل ہے، بس اتنا کہوں گی کہ شوہر کے بغیر بیوی لاوارث ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرے شوہر کو سلامت رکھیں، آمین۔ ظہر کی جماعت سے پہلے تہجد کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی جماعت سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ پیسہ پاس ہے تو انسان عقل مند اور خوبصورت دونوں ہو جاتا ہے۔
عورت صرف اپنے من پسند شخص کے جوتے پر لگی خاک کو ہی اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے، اور یہ حق وہ ہر کسی کو نہیں دیتی۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ سے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کی ذکر مانگ رہی ہے۔ بے وقوف مرد وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی باتوں پہ چلتا ہے، اپنا گھر برباد کر دیتا ہے اور سارا الزام اپنی بیوی پر لگاتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا بھی مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے۔ بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اچھی زندگی کے لیے سادہ سوچ رکھیں، کسی سے مقابلہ نہ کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے کم نہ سمجھیں، کم تعلقات رکھیں، توقعات کم رکھیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ ڈالا کرو پردہ دوسروں کے عیبوں پہ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، کوئی عام نہیں۔ بے شک انسان کے لیے ہر وہ چیز باعث اضطراب ہے جس کی خواہش تو وہ رکھتا ہے لیکن وہ اس کے دسترس سے باہر ہو، جیسے بادلوں بھرا آسمان، روشن ستارے، بھرپور چمکتا چاند اور من پسند شخص۔ ہم اس دنیا میں رہنے والے نہیں بلکہ گزرنے والے مسافر ہیں۔ یہ دنیا ہماری آخری منزل نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے والا ایک عارضی ہے۔ دعا جادو نہیں ہوتی جو فوراً اثر کر دے، دعا تو رابطہ ہوتا ہے بندے کا اپنے رب سے، رابطہ اور رابطہ مسلسل رکھا جاتا ہے امید کے ساتھ اور بغیر مایوس ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان چہرے کو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ بے شک بہترین دن وہ نہیں جب سب اچھا ہو بلکہ وہ ہے جب آپ مضبوط ہو۔ حالات بدلتے ہیں، راستے بدلنے کی بجائے اپنے طریقے بدلو، درخت اپنے پتے بدلتے ہیں، جڑیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کو خوش کر دینے والی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں جو گناہوں کو